فرض کرتے ہیں پاکستان کے کسی شہر میں ایک ٹین ایجر اپنے کمرے میں بیٹھا ہے. اس نے ابھی ایک پکچر یا انسٹاگرام ریل پوسٹ کی ہے اور اب وہ بے چینی سے بار بار اپنی اسکرین ریفریش کر رہا ہے. ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے. اس کے دماغ میں بس یہی چل رہا ہے، کتنے لائکس آئے، کس نے کامنٹ کیا اور کس نے بالکل اگنور کر دیا. دیکھا جائے تو مسئلہ انٹرنیٹ پر کانٹینٹ پوسٹ کرنے کا بالکل نہیں ہے. اصل خطرہ تو تب شروع ہوتا ہے جب یہ ڈیجیٹل نمبرز کسی بھی انسان کے موڈ اور سیلف ورتھ، یعنی خود اس کی اپنی نظر میں اس کی ویلیو کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں. یہ ایک بہت ہی خطرناک شفٹ ہے. اور ایکسپرٹس اس فنومینا کو ایموشنل کرنسی یا جذباتی کرنسی کہتے ہیں. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں سوشل میڈیا کے لائکس، ویوز اور کامنٹس ہماری اہمیت ماپنے کا ایک مسلسل اور کنٹینیوس پیمانہ بن جاتے ہیں. ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ عام زندگی میں سماجی منظوری یا لوگوں کی داد ایک خاص حد تک محدود ہوتی تھی، لیکن سوشل میڈیا نے اس روایتی اپروول کو ایک نہ رکنے والے، گنے جانے والے اور انتہائی پبلک سکور کارڈ میں بدل دیا ہے جو ہر وقت ہماری اسکرین پر موجود رہتا ہے. تو آخر اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ دا میکینکس، یعنی ویلیڈیشن کی اس سائنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم اس رویے کو جج کریں. دراصل اس اٹینشن اکانومی یا توجہ کی معیشت میں ایک ڈوپامین لوپ بنتا ہے جو بالکل ایک 3 اسٹیپ پروسیس کی طرح کام کرتا ہے. پہلے ہم کچھ پوسٹ کرتے ہیں، پھر ایک انتظار شروع ہوتا ہے جس سے دماغ میں ڈوپامین کے لیولز بڑھتے ہیں، اور پھر اچانک سے ایک غیر متوقع انعام ملتا ہے جیسے لائکس یا کمنٹس. سائیکالوجی میں اسے ویریبل ریشو ری انفورسمنٹ کہا جاتا ہے. یہ بالکل ایک جوئے کی مشین کی طرح کام کرتا ہے. الگوریدم کی یہ انسرٹینٹی، یعنی یہ نامعلوم ہونا کہ اگلا لائک کب آئے گا، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں بار بار فون چیک کرنے پر مجبور کرتی ہے. اگر ہم ریئل ورلڈ اور ڈیجیٹل دنیا کی ویلیڈیشن کو کمپیئر کریں تو فرق بالکل واضح ہے. آف لائن زندگی میں جب کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ آمنے سامنے ہوتی ہے، کسی خاص وجہ سے ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر محدود ہوتی ہے. لیکن ڈیجیٹل ویلیڈیشن یہ تو کنٹینیوس ہے، اس کو نمبرز میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ پبلکلی سب کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. اور یہی لگاتار چلنے والی ڈیجیٹل توثیق ہماری نفسیاتی ڈپینڈنسی کو بے حد تیز کر دیتی ہے. کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ٹم وو نے اس صورتحال کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پلیٹ فارمز کے لیے پیسے نہیں دے رہے، بلکہ ہم اپنی اٹینشن یعنی توجہ سے ان کی قیمت ادا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا الگوریدمز اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ ہماری توجہ کو زیادہ سے زیادہ کیپچر کر سکیں تاکہ ایڈ ریونیو جنریٹ ہو. ان کا اصل مقصد ہماری ذہنی صحت کو بہتر بنانا یا سچائی دکھانا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ہماری انگیجمنٹ کو بڑھانا ہے. لیکن یہاں ایک بات ماننی پڑے گی، اس ڈیجیٹل کنیکشن کے کچھ بہت مثبت پہلو بھی ہیں. سوشل میڈیا بلا شبہ ایک انتہائی پاورفل ٹول ہے جس کے ڈیپلی پازیٹیو اور بنیادی استعمالات بھی ہیں. مثال کے طور پر دور دراز علاقوں میں ڈیوٹی دینے والے ملٹری پرسنل انہی پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنے خاندانوں سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. کسی مشکل وقت یا کرائسس میں کمیونٹیز ایک ساتھ آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ تعلیم اور نیٹ ورکنگ کی وسیع اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے اور دنیا بھر میں تخلیقی صلاحیتوں، میوزک اور ڈیجیٹل ایونجلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک گلوبل سٹیج فراہم کرتا ہے. مگر جہاں اس کے اتنے فائدے ہیں، وہیں اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے جسے ہم ویلیڈیشن ایڈکشن کہتے ہیں. اصل نفسیاتی نقصان تب سامنے آتا ہے جب یہ ڈیجیٹل کنیکشن کی تلاش ایک تھکا دینے والی پرفارمنس بن جائے. کوانٹیٹیو ریسرچ بالکل کلیئر ہے. ڈیٹا دکھاتا ہے کہ زیادہ تر ینگ یوزرز پوسٹ کرنے کے فوراً بعد بار بار اپنے لائکس چیک کرتے ہیں، اور ان کا ان میٹرکس پر جتنا زیادہ انحصار ہوتا ہے، انگزائٹی اور جذباتی عدم استحکام اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ ایک ڈائریکٹ لنک ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو یہاں نوجوان ہر وقت اپنی باڈیز اور زندگیوں کو ہیویلی فلٹر شدہ سٹینڈرڈز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. گورے رنگ کا جنون، ایڈیٹنگ ٹولز کا بے تحاشا استعمال اور پھر خود کو بلیم کرنا، یہ سب عام ہو چکا ہے. اس اپورڈ سوشل کمپیریزن کی وجہ سے لو سیلف اسٹیم، بے چینی اور سماجی تنہائی پیدا ہوتی ہے، اور لوگ ایک سلیکٹیو اوتھینٹسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں وہ اپنے اصل جذبات چھپا کر ایک فیک پرسونا بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں.
ریسرچ کے دوران ایک بہت ہی پاورفل کوالٹیٹیو فائنڈنگ سامنے آئی۔ ایک یوزر نے اس پورے ایکسپیرینس کو جذباتی طور پر لت لگانے والا، ذہنی طور پر تھکا دینے والا اور ذاتی قدر کا مسلسل امتحان قرار دیا۔ اور سچ میں یہ کتنی تشویشناک بات ہے کہ ینگ اڈلٹس کو لگنے لگا ہے کہ ان کی شناخت بس ایک سٹریسفل پرفارمیٹیو ایکٹ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، جس کا مقصد صرف انٹرنیٹ سے اپروول حاصل کرنا ہے۔ اور اسی اینزائٹی میں ایک اور مقامی فیکٹر بھی شامل ہے، دا سرویلنس اسٹریس، یعنی سخت ڈیجیٹل پیرنٹنگ۔ بھلے ہی والدین کی نیت اچھی ہو، لیکن ایموشنل سپورٹ کے بغیر لگائے گئے سخت رولز اکثر الٹا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جب ٹین ایجرز پر بغیر کسی وضاحت کے بینز لگائے جاتے ہیں تو ان کی بے چینی الٹا اور بڑھتی ہے۔ پاکستان میں لڑکیاں خاص طور پر اس ڈسپروپورشنیٹ ڈیجیٹل نگرانی کا نشانہ بنتی ہیں۔ خاندانی عزت کے ڈر سے وہ خود پر شدید سیلف سینسرشپ لگاتی ہیں۔ اس سختی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی خود مختاری ختم ہو جاتی ہے، پیرنٹ چائلڈ ٹرسٹ کمزور پڑتا ہے اور وہ چھپ کر بغیر کسی گائیڈنس کے آن لائن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے لگتی ہیں۔ تو کیا اس سب سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ بالکل ہے، اور وہ راستہ ہمارے اندر سے ہو کر گزرتا ہے، ریکلیمنگ سیلف ورتھ۔ اس ویلیڈیشن اکانومی کی ذہنی زنجیروں کو توڑنے کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، دا ہائی لائٹ ریل ورسز بیہائنڈ دا سینز۔ کسی بھی انفلوئنسر کی بڑی احتیاط سے تیار کی گئی فلٹرڈ اور پرفیکٹ ڈیجیٹل لائف کو کبھی بھی اپنی اصل، نامکمل اور عام زندگی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ آن لائن جو دکھتا ہے وہ محض ایک ایستھیٹک پرفارمنس ہے، پوری حقیقت نہیں۔ اس لیے کچھ ہوپ فل اور پریکٹیکل سٹیپس لینا ضروری ہیں۔ جب بھی ہم کچھ پوسٹ کریں تو اس کے پیچھے ایک جینوئن مقصد ہونا چاہیے، صرف نمبرز اور لائکس کے لیے نہیں۔ اپنے اسکرین ٹائم میں ریگولر ڈیجیٹل بریکس لا کر اس ڈوپامین لوپ کو توڑنا ضروری ہے۔ ہمارا فوکس اپنی آف لائن ریئل لائف کانفیڈنس کو بلڈ کرنے پر ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یور ویلیو از ناٹ یور ویوز۔ کسی الگوریدم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے موڈ کا فیصلہ کرے۔ اور اس تجزیے کے آخر میں ایک بہت ہی ڈیپ اور پروووکیٹو سوال۔ فرض کریں اگر آج دنیا کی تمام سکرینز اچانک بلینک ہو جائیں تو ان ڈیجیٹل میٹرکس کے بغیر آخر ہم ہیں کون؟ ہماری آف لائن آئیڈینٹی کیا ہے اور ہمارے اعتماد کا اصل سورس کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔